السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ عوامل الناب کی ہماری جو ایک حصہ ہے وہ ختم ہو گیا، نظم والا۔ اب نثر والا جو حصہ ہے وہ چلے گا، یعنی کہ جو سادی سادی عبارت ہے وہ چلے گی۔ اس کے اندر ایک ہم ترکیب بھی کچھ نہ کچھ ساتھ کریں گے، جہاں پہ ترکیب سمجھ جاتی ہے انشاءاللہ وہاں پہ ترکیب بھی کریں گے۔ سب سے پہلے لکھا ہوا ہے عوامل اللہ منتخب الشرمیت عامل۔ شرمیت عامل یہ ایک مستقل طور پہ ایک رسالہ ہے علم النحو کا۔ یہ انہوں نے کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس سے کچھ باتیں منتخب کر کے اس کے اندر درج کر دی ہیں عوامل النحو کے اندر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی ترکیب کیسے بنے گی؟ ترکیب جب ہم توڑ کریں گے تو ہم دائیں سے بائیں طرف جائیں گے، یعنی آگے جائیں گے، لیکن جب ہم اس کو جوڑنا ہے نا پھر ہم آخر سے شروع میں آئیں گے۔ اس کی مثال جیسے اس بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر دیکھیں، شروع میں لفظ با ہے، لفظ میں کیا اس کو حرف کہہ سکتے ہیں کہ حرف با ہے، یہ کیونکہ حروف جارہ میں سے ہے، تو اس کا جو عامل ہوگا یہ خود عامل ہے، اس کا جو معمول ہوگا وہ مجرور ہوگا۔ ٹھیک ہے، با جارہ اسم۔ اب ہم نے اسم کو مجرور یہیں پہ نہیں کہہ دینا ہے، اس کا آگے دیکھنا ہے کہ آگے اس کا تعلق کیا ہے۔ تو لفظ اللہ کے لیے یہ مضاف بن رہا ہے، کیونکہ ایک اسم ہے اور اس کے بعد معرفہ آ گیا ہے، الف لام والا اسم آ گیا ہے، تو پہلا جو اسم ہے مضاف ہو جائے گا اور دوسرا جو اسم ہے وہ مضاف ہے۔ لیکن اس کو لفظ اللہ کو بھی ہم مضاف نہیں کہہ سکتے ڈائریکٹ، کیونکہ ہم نے لفظ اللہ کو الرحمن کے لیے دیکھنا ہے کہ کیا بننا ہے۔ تو لفظ اللہ جو ہے نا یہ الرحمن کے لیے صفت بن رہا ہے، موصوف بن رہا ہے۔ الرحمن صفت اول ہوگی اور الرحیم صفت ثانی ہو جائے گی، یعنی پہلی صفت الرحمن، دوسری صفت الرحیم ہو جائے گی۔ اس کے بعد اس کو سارے کو ملا کے پیچھے آئیں گے کہ رحمان اور رحیم یہ دونوں صفت ہو جائیں گے لفظ اللہ کی۔ لفظ اللہ اپن دونوں صفتوں سے مل کر یہ اسم مضاف کے لیے مضافل ہے، مضاف مضافل مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر اب کیونکہ شروع کے اندر حرف جر آ گیا ہے، تو جب جار مجرور شروع کے اندر آ جاتے ہیں تو ہم اس کو کسی محذوف فعل کے متعلق نکالتے ہیں۔ وہ محذوف فعل جو ہے نا وہ ہم اپنے کام کے اعتبار سے نکالتے ہیں، موقع محل کے اعتبار سے، کیونکہ ہم پڑھائی شروع کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ اقرأ بھی نکال سکتے ہیں، نقرأ بھی نکال سکتے ہیں، اور ہم اشرح بھی نکال سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے اس کی ترکیب میں کرتا ہوں۔ اب ایک لفظ با جارہ، یہ اسم لفظ ہے، اسم، لیکن اس کو نا وہ جب شروع کے اندر با کو داخل کیا تو لفظ اسم کا جو الف ہے یہ خود بخود گر گیا، حذف ہو گیا، یہ بن گیا بسم اللہ، بسمی، بسمی۔ ٹھیک ہے، با جارہ اسم مضاف، لفظ اللہ موصوف، کیونکہ ہم نے آگے دیکھنا ہے کہ الرحمن لفظ اللہ کے لیے کیا بنا ہے۔ لفظ اللہ موصوف، الرحمن صفت اول، الرحیم صفت ثانی، موصوف لفظ اللہ، لفظ اللہ موصوف اپنے دونوں صفتوں یعنی رحمان اور رحیم سے مل کر اسم مضاف کے لیے مضاف ہے، مضاف مضاف کے لیے مل کر با جار کے لیے مجرور، جار مجرور مل کر یہ متعلق ہو جائے گا اشرح فعل کے، کہ میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام کے ساتھ جو بڑا رحم، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اس کی یہ ترکیب ہے، اس کو آپ ذہن میں بٹھائیں۔ اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ اس کی بھی ترکیب سمجھ لیں، اس کی ترکیب ایسی ہوگی کہ شروع کے اندر ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ اسم کیا بن رہا ہے۔ اس کے اوپر الحمد یہ اسم ہے، یہ تو پکی بات ہے کیونکہ الف لام داخل ہے، الحمد مبتدا، پھر آگے لفظ اللہ سے پہلے لام جارہ ہے، لام جارہ لفظ اللہ، وہی بات آ گئی پھر بسم اللہ والی، بسم اللہ، پھر اس کے اندر بھی لفظ اللہ موصوف بنا ہے، یہاں پہ بھی لفظ اللہ موصوف، پھر آگے جو لفظ رب ہے نا، رب، اس کو دیکھنا ہے، اور آگے عالمین کو جو لفظ ہے اس کو دیکھنا ہے۔
اب پہلے لفظ جو ہے اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، نکرہ لفظ ہے یہ۔ دوسرا جو لفظ ہے العالمین، اس کے اوپر الف لام داخل ہے، یہ معرف ہے۔ تو جب دو اسم ایسے اکٹھے ہو جائیں کہ ایک کے اوپر الف لام نہ ہو، دوسرے کے اوپر الف لام ہو، تو ان سے بند کر کے کہہ دو کہ یہ مضاف مضاف نہیں، یہ اصول ہے یہ۔ تو رب جو ہے نا یہ مضاف ہو جائے گا اور العالمین مضاف ہو جائے گا۔ مضاف مضاف الیہ مل کر لفظ اللہ موصوف کے لیے صفت، موصوف صفت مل کر یہ الحمد مبتدا جو بنایا تھا ہم نے اس کے لیے خبر ہو جائے گا، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اچھا، اب ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے الحمدللہ رب العالمین کا، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ترکیب کے اعتبار سے ترجمہ کیا ہے، تمام تعریفیں۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ تمام کا ترجمہ کہاں سے کر دیا ہے؟ جو حمد کا لفظ ہے نا جو شروع میں آتا ہے، اصل میں لفظ حمد ہے، الف لام اس کے اوپر داخل کیا گیا ہے، الحمد پھر بنایا گیا۔ یہ جو الف لام ہے اس کے بارے میں اکثر نحات یہ فرماتے ہیں کہ یہ لام استغراق ہے، لام جنسی ہے، ٹھیک ہے۔ استغراق بھی کہہ سکتے ہیں، لام جنس بھی کہہ سکتے ہیں۔ کہ جتنی بھی تعریفیں ہیں تمام کی تمام اللہ کے لیے ہیں۔ استغراق کا معنی بھی یہی کہ تمام کے تمام، اور جنس کا معنی بھی یہی کہ جنس سے تعریف جتنی بھی جنسی ہیں وہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کے لیے۔ تو ترجمہ آسان سے یہ بن جائے گا کہ تمام تعریفیں، پھر میں نے ترجمہ کیا کہ اس اللہ کے لیے۔ اس کا مطلب آگے اس کی صفت بیان ہو رہی ہے، اس اللہ کے لیے جو یہ یہاں سے صفت ہے، جو تمام جہان کا رب ہے۔ رب کا معنی ویسے پالنے والا ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی ترکیب اور الحمدللہ رب العالمین کی ترکیب ذہن میں رکھیں۔ انشاءاللہ اس کے آگے جو سبق ہوگا وہ انشاءاللہ اگلے سبق کے اندر پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔